اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمین یا رب العالمین۔ اب دیکھیں کاف جو ہمارا مخرج تھا اس کے بعد آ جاتا ہے لام۔ لام کا مخرج جو ہے ویسے دیکھا جائے تو انشاءاللہ دن میں آپ کو بتا دوں گی، ابھی آپ مخارج کی طرف نوٹس کریں۔ لام جو ہے وہ حرف ایسا ہے جس کی ادائیگی بالکل بھی مشکل نہیں ہے، کوئی اس میں آپ کو مشقت نہیں کرنی پڑتی، یہاں سے زبان لگائیں، یہ قدرتی چیز ہے کہ یہ خود بخود صحیح ادا ہو جاتا ہے۔ اردو، عربی، پنجابی یہ ہر زبان میں بالکل ٹھیک سے ادا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز یہ ہے اس میں زیادہ فوکس آپ کو جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یاد کرنی ہے بس، باقی ادائیگی جو ہے وہ آپ کو آتی ہے۔ اب لام جو ہے آپ نے پڑھا تھا صفات میں کہ لام جو ہے اس میں اذلاق ہے۔ جب آپ نے اذلاق پڑھی تھی نا صفت، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اذلاق ایسی صفت ہے جن حروف میں ہوتی ہے، وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ حروف نرمی سے، آسانی سے، ہونٹوں سے ادا ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ ان میں اذلاق ہے، ان میں لام بھی ہے۔ فروا من لب ایسا ہی ہے نا، تو لام بالکل آرام سے ادا ہو جاتا ہے۔ اب سٹیٹمنٹ اس کی لکھ لیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ زبان کے کتنے حصے ہیں؟ 5 حصے تھے۔ زبان کی نوک، زبان کی طرف جو باریک کنارے ہیں دانتوں کے سامنے، زبان کا وسط، پھر ساتھ میں موٹے کنارے حافہ، پھر آخر پہ زبان کی جڑ، یہ 5 ہیں۔ اب جو لام کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ زبان کے باریک کناروں سے، ٹھیک ہے، جو ہے طرف اللسان۔ طرف ہوتا ہے نا، جیسے ہم اردو میں لکھتے ہیں طرفہ، طرف، تو عربی زبان میں طرف کہتے ہیں باریک کنارے کو، حافہ کہتے ہیں موٹے کنارے کو، اور طرف کہتے ہیں باریک کنارے کو۔ تو آپ عربی زبان میں اگر لکھیں تو آپ لکھیں گے طرف اللسان، ٹھیک ہے، یہ مشکل نہیں ہے نا۔ لسان آپ کو پتا ہے کہ زبان کو کہتے ہیں عربی میں، اور طرف کہتے ہیں باریک کنارے کو، دونوں کو ملا لیں تو بن جائے گا طرف اللسان، زیادہ ایزی ہے آپ کے لیے۔ آپ یہ اردو میں لکھیں زبان کے باریک کنارے، تو سمپل آپ بول دیں طرف اللسان، آپ دونوں لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب طرف اللسان یعنی زبان کے باریک کنارے اب کہاں کہاں لگتے ہیں؟ تو زبان کا باریک کنارہ، اس کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے ساتھ ادنا حافہ۔ اچھا، اس کو آپ پہلے سمجھ لیں، ٹھیک ہے۔ حافہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے زبان کا موٹا کنارہ جو داڑوں کے سامنے ہے، یہ ہے آپ کا حافہ لسان۔ حافہ لسان، حافہ لسان سے مراد کیا ہے؟ زبان کا موٹا کنارہ، سمپل، موٹا کنارہ کہہ لیں یا حافہ لسان کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ اب یہ جو حافہ لسان ہے نا، اس کو آپ 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کر لیں، صرف اس مخرج کے لیے، صرف اس مخرج کے لیے۔ ویسے اس کا کوئی اور کہیں عمل دخل نہیں ہے۔ بہت مزے کی بات ہے، جیسا کہ داڑیں کتنی ہیں آپ کی؟ 3 طرح کی ہے نا، 20 داڑیں ہیں۔ سب سے پہلے آتی ہے ضواحک، پھر کیا آتی ہے؟ طواحن، پھر کیا آتی ہے؟ نواجس، ٹھیک ہے۔ اب جو ضواحک ہے نا، یہ ہے آپ کا حافہ، اور جو طواحین ہے وہ بھی ہے آپ کا حافہ، جو نواجز ہے وہ بھی آپ کا حافہ، یعنی ان کے سامنے موٹی زبان ہے تو وہ حافہ زبان ہی ہے، حافہ لسان ہی ہے۔ لیکن جو ضواحک کے سامنے حافہ لسان ہے نا، اس کو کہیں گے ادنا حافہ، پہلا حصہ ہے نا ادنا حافہ۔ جو طواحین کے سامنے حافہ ہے نا، اس کو کہہ دیں گے، یہ کون سا حافہ ہے؟ یہ درمیانی حافہ ہے، ٹھیک ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں وسط الحافہ۔ اور جو آخر پہ نواجس کے سامنے حافہ ہے، اس کو کہیں گے اقصی حافہ، ٹھیک ہے۔ آپ کو نہ اقصی حافہ چاہیے، نہ آپ کو وسط الحافہ چاہیے، آپ کو صرف چاہیے ادنا حافہ۔ اور ادنا حافہ کون سا حافہ؟ جو ضواحک کے سامنے ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، آپ کو ضواحک کا پتہ ہے نا؟ بالکل پتہ ہے، وہ داڑیں جو مسکراتے ہوئے نظر آتی ہیں، جہاں سے داڑیں شروع ہوتی ہیں، جہاں پہ دانت ختم اور داڑیں شروع ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہے آپ کی ضواحک۔
صرف آپ کو زواہق چاہیے, اور زواہق کے سامنے جو حافہ ہوگا وہ ہوگا ادنا حافہ. آپ کو پتا ہے کہ جب آپ نے پڑھا تھا حلق میں ادنا حلق, وسطی حلق, اقصی حلق, ادنا کون سا ہوتا ہے جو اوپر ہے, وسطی کون سا ہوتا ہے جو درمیان میں ہے, اقصی کون سا ہوتا ہے جو آخر میں ہے. اسی طرح سے جو زواہق پہلے اوپر داڑے ہیں, پہلی داڑے وہ ہیں, تو اس لیے وہ جو سامنے حافہ ہوگا وہ ادنا حافہ ہوگا. بس ہمیں یہ چاہیے. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ ہماری جو مخرج کی سٹیٹمنٹ تھی وہ کیا بن رہی تھی؟ طرف لسان میم عین ما کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ ساتھ, ود. ابھی پڑھے نا واللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. تو مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ. تو آپ جو سٹیٹمنٹ میں نے بولی ہے وہ کیا ہے؟ طرف لسان مع ادنا حافہ, یعنی طرف لسان جو ہے نا باریک کنارہ جو دانتوں کے سامنے ہے, اس باریک کنارے کے ساتھ تھوڑا سا حافہ جو ہے وہ بھی انکلیوڈ ہے لام کے مخرج میں, اس لیے کہتے ہیں مع ادنا حافہ. حافہ جو ہے پوری داڑوں کے سامنے جو ہوتا ہے, لیکن صرف ادنا حافہ تھوڑا سا پارٹ جو ہے. اچھا جی, اب ہو گیا طرف لسان مع ادنا حافہ. جب ثنایا علیہ, رباعی, انیاب اور ضواحک کے مسوڑوں کو لگے تو لام ادا ہوتا ہے. کیا قدرتی بات ہے, لام ادا کرنے میں اتنا آسان ہے لیکن اس کی سٹیٹمنٹ تھوڑی لمبی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے پورے مخارج میں, تمام مخارج میں سب سے لمبی سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لام کی ہی ہے, لیکن بہت آسان ہے. طرف لسان مع ادنا حافہ, جب ثنایا علیہ, رباعی, انیاب, یہ دانت ہے نا, اور پھر کیا ہے ضواحک کے مسوڑوں کو لگے لام ادا ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کو بتاؤں, جب آپ نے یہ پڑھا مع ادنا حافہ تو ڈیفینیٹ جو ہے یہ لام کا مخرج مع ادنا حافہ تو ہوتا ہی ضواحک کے سامنے ہے, تو اس لیے ضواحک یعنی داڑوں تک یہ مخرج جائے گا. یاد کرنے کی پوائنٹ بتا رہی ہوں. طرف لسان مع ادنا حافہ, اب آپ کو نہیں پتا کہاں تک کبھی بھول جاتا ہے انسان, لیکن جب آپ نے مع ادنا حافہ کہہ دیا نا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ مع ادنا حافہ تو ہے ہی ضواحک کے سامنے ہے, اس لیے ضواحک تک جو ہے وہ لام کا مخرج ہے. اب اس کو 3 دفعہ دیکھ کے 3 دفعہ زبانی پڑھیں اور مجھے اوکے کا نشان سینڈ کریں. ٹھیک ہے جی, بارک اللہ فیک. نیکسٹ لیٹر لام کے بعد آ جاتا ہے میم. انتہائی آسان, ادا کرنے میں بھی اور مخرج میں بھی. اب ہمارے لپس ہیں, آپ کو پتا ہے جو لپس پہ ہم آؤٹر لپس جو ہوتے ہیں جہاں پہ ہم لپسٹک لگاتے ہیں وہ ہمارے ڈرائی ہوتے ہیں, جو انر سائڈ ہوتی ہے وہ ہماری ویٹ ہوتی ہے, گیلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو اندر سے سلائیوا جو ہے, لعاب جو ہے, تھوک جو ہے وہ ہوتا ہے, اس لیے وہ اندر سے ویٹ ہوتا ہے. تو میم جو ہے, میم یہ آپ سمجھ لیں کہ جو آپ کے خشک حصے ہوتے ہیں نا ہونٹوں کے دونوں, وہ آپس میں ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. سمپل, ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں ملانے سے میم ادا ہوتا ہے. بس یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے. لیٹر ہمارا نون, وہ بھی طرف لسان یعنی باریک کناروں سے ادا ہوتا ہے, اس لیے اس کا مخرج بھی کیا ہے طرف لسان. طرف لسان جب ثنایا علیہ, رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کو لگے تو نون ادا ہوتا ہے. سمپل, آپ اس کی پریکٹس کر سکتے ہیں ابھی. جیسے حمزہ زبر نون, ان, تو آپ دیکھ لیں زبان کے باریک کنارے اوپر والے جو دانت سائڈ پر ہے نا دائیں بائیں, وہاں پر کنارے لگ رہے ہیں. ان بے شک آپ مرر میں دیکھ لیں کہ آپ کی زبان کہاں تک جا رہی ہے ان کہتے ہوئے. تو طرف لسان جب ثنایا علیہ, رباعی اور انیاب کے مسوڑوں کو لگے نون ادا ہوتا ہے. آگے ہے واو, بہت ہی آسان. مرر میں کھڑے ہو کے دیکھ لیں, آپ کو خود ہی نظر آ رہا ہے. واو کیسے ادا ہوتا ہے؟ دونوں ہونٹ جب ہم گول کرتے ہیں تو وہ واو ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سمپل سی بات ہے. تو ایک سٹیٹمنٹ بنتی ہے کہ ہونٹوں کے گول نہ تمام ملنے سے. دیکھیں, جب آپ ہونٹ گول کرتے ہیں تو وہ گول ہو کے درمیان میں ہول ہوتا ہے. وہ جو ہول ہوتا ہے نا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں, اس لیے بولتے ہیں نا تمام ملنے سے. ہونٹ گول تو ہے لیکن آپس میں ملے ہوئے نہیں ہیں, نا تمام طور پہ ملے نہیں ہوئے.
اس لیے یہ اسٹیٹمنٹ بنتی ہے واو واو. آپ پہلے ہونٹ گول کرتے ہیں, ایسے پاؤنٹ بناتے ہیں, پھر آپ پڑھتے ہیں واو. ٹھیک ہے, واو. تو دونوں ہونٹوں کے گول نا تمام ملنے سے واو ادا ہوتا ہے. حمزہ اور ہا جو ہے یہ دونوں حروف کہاں سے نکلتے ہیں؟ اقصی حلق سے. جب آپ پڑھتے ہیں نا حمزہ ہا, سینے سے آواز آتی ہے نا, حلق کا جو نیچے والا حصہ ہے جو سینے کے قریب ہے وہاں سے حمزہ اور ہا ادا ہوتے ہیں. باقی آخری حرف رہ گیا یا, اور جو آپ نے شین اور جیم کا مخرج پڑھا ہے وہی یا کا ہے, آپ کو نیا یاد نہیں کرنا پڑے گا. زبان کا درمیانی حصہ جب اوپر والے تارو سے لگتا ہے تو یا ادا ہو جاتا ہے. یا جیم شین. کوئی مشکل؟ یہ بالکل آسان سے تھے, ادائیگی میں بھی آسان تھے, اسٹیٹمنٹ میں بھی آسان تھے, بس حروف مستعلیہ تھوڑے سے ہوتے ہیں, باقی ساری آسان ہیں. تو آج الحمدللہ ہم نے حروف کے مخارج بھی تمام کمپلیٹ کر لیے ہیں. آج انشاءاللہ آپ نے خوب پریکٹس کرنی ہے ان مخارج کے جو آج آپ کو یاد کروائے ہیں, اور الف سے لے کے یا تک جو ہے وہ آپ نے اچھے سے ریوائز کر لینے ہیں.